ناظرین آداب، ریئل ویوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم خبروں پر۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب جائز حقوق اور دیرپا امن کے حصول کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے فلسطینی صدر محمود عباس سے فون پر بات چیت کی اور انہوں نے بتایا کہ وہ اسرائیل فلسطین تنازع کی توسیع روکنے پر کام کر رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ سعودی عرب جائز حقوق اور دیرپا امن کے حصول کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ ہمیں فلسطینیوں کی زندگی کو آسان بنانے کی ضرورت ہے۔ سعودی خبر ایجنسی کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے مصری صدر عبداللہ فتح السیسی اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے فون پر بات کر کے اسرائیل فلسطین تنازع پر تبادلہ خیال کیا۔ مرکزی وزیر امت شاہ نے کہا کہ تلنگانہ میں BRS پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو ایسی صورت میں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے فرزند تارک راما راؤ چیف منسٹر بنیں گے۔ اگر BJP اقتدار میں آتی ہے تو قبائلی افراد کو نوکریاں ملیں گی۔ تلنگانہ کے عادل آباد میں BJP کے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ نریندر مودی حکومت کی وجہ سے آج ملک بھر میں چین و سکون ہے۔ ہندوستان میں دہشت گردی کرنے والے دہشت گردوں کو مودی حکومت نے پاکستان میں گھس کر ختم کیا اور رضاکاروں کی حکومت بھی BJP نے ختم کی ہے۔ امت شاہ نے کہا کہ چندر شیکھر راؤ حکومت کی اسٹیئرنگ MIM کے ہاتھوں میں ہے اور MIM اپنی مرضی کے مطابق اسٹیئرنگ گھما رہے ہیں۔ مملکت کے سینٹرل ریجن میں گرمی بدستور جاری ہے۔ اس علاقے میں بارش کی پیش قیاسی بھی نہیں ہے، لیکن سعودی محکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں مسلسل بارش کی پیش گوئی کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ خبر رساں ادارے SPA کے مطابق شہری دفاع نے بیان میں کہا کہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی وادیوں سیلابی مراکز سے دور رہیں، خود کو محفوظ رکھیں، بارش یا سیلاب سے جمع ہونے والے پانی میں نہ جائیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ موسمیات کے قومی مرکز نے پیر سے جمعے تک مملکت کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ مکہ مکرمہ ریجن میں درمیانی درجے سے موسلا دھار تک بارش اور ژالہ باری کے امکانات ہیں۔ سیلاب کا بھی خدشہ ہے۔ طائف، میسان، عزم اور ارضیات میں گرد آلود تیز ہواؤں کا سلسلہ جمعے تک جاری رہے گا۔ اسیر، جازان اور بحا ریجن میں بھی گرد آلود ہواؤں کے علاوہ موسلا دھار بارش کی زد میں ہوں گے۔ مکہ مکرمہ شہر، الجموم، الکامل کے علاوہ مدینہ منورہ، شمالی حدود، الجوف، تبوک اور حائل ریجنوں میں گرد آلود تیز ہواؤں کے ساتھ بوندا باندی سے درمیانے درجے تک بارش کی متوقع ہے۔ حیدرآباد کی پولیس نے گاڑیوں کی تلاشی مہم کے دوران بھاری رقم ضبط کر لی ہے۔ یہ کارروائی بنجارہ ہلز علاقے میں گاڑیوں کی تلاشی مہم کے دوران انجام دی گئی۔ پولیس کی ٹیم نے 3 کروڑ 35 لاکھ روپے حوالے کی رقم لے جانے والی ٹولی کو گرفتار کر لیا۔ ہنمنت ریڈی، پربھاکر، سری راملو اور ادے کمار ریڈی نامی افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ان کے پاس سے 3 کروڑ 35 لاکھ روپے برآمد کر لیے گئے۔ تفتیش کے دوران ملزم ہنمنت ریڈی نے انکشاف کیا کہ وہ ایک پرائیویٹ فرم میں کام کرتا ہے۔ وہ پکڑے گئے دیگر 3 افراد کے ساتھ مل کر حوالے کی رقم جمع کرتا تھا اور دونوں شہروں میں مختلف مقامات پر پہنچاتا تھا۔ واضح رہے کہ تلنگانہ میں انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ ہو چکا ہے۔ پولیس کی جانب سے جگہ جگہ ناکہ بندی کرتے ہوئے گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی ہے تاکہ غیر قانونی طور پر رقم، شراب اور تحائف کی منتقلی کو روکا جا سکے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے ریاستی اسمبلی انتخابات کے پیش نظر گروپ 2 کے امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ 2 اور 3 نومبر کو ہونے والے گروپ 2 کے امتحانات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کی پولنگ 30 نومبر کو ہوگی۔ پولنگ اور امتحانات کے لیے پولیس اور دیگر محکموں کی نفری کو بڑے پیمانے پر مختص کرنے میں مشکلات کا خدشہ ہے۔ انتخابات کے شیڈول کی اجرائی کے پیش نظر TSPSC نے منگل کو چیئرمین جناردن ریڈی کی صدارت میں گروپ 2 کے امتحانات کے انعقاد کی گنجائش کا جائزہ لیا، جس میں TSPSC نے امتحانات کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ انتخابات کے پیش نظر انتظام کرنا مشکل سمجھا گیا ہے۔
ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ملتوی ہونے والے امتحانات 6 اور 7 جنوری کو ہوں گے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے گزشتہ سال دسمبر میں 783 گروپ 2 جائیدادوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ درخواست دینے کا عمل 18 جنوری سے شروع ہوا۔ تقریباً 5.51 لاکھ امیدواروں نے درخواست دی ہے۔ ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان نے سری لنکا کے خلاف بھاری سکور کا تعاقب کرتے ہوئے لگاتار دوسری فتح حاصل کر لی ہے۔ عبداللہ شفیق اور محمد رضوان کی سنچریوں کے بدولت پاکستان نے سری لنکا کے خلاف 345 رن کا بڑا ہدف بآسانی 49ویں اوور میں پار کر لیا۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی صرف 4 وکٹیں گری۔ یہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں حاصل کیے جانے والا سب سے بڑا ہدف ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اسرائیل کے اپنے ہم منصب بنجامن نتن یاہو سے ٹیلی فون پر بات کر کے یہ یقین دہانی کرائی کہ ہندوستان دہشت گردی کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ بات چیت کے دوران انہوں نے اسرائیل میں کیے گئے حملوں کے نتیجے میں ہوئی ہلاکتوں پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل کے تئیں یکجہتی ظاہر کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے باور کرایا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہندوستان کے لوگ اسرائیل کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ساتھ ہی مودی نے اسرائیل میں رہنے والے ہندوستانی شہریوں کی سلامتی کے معاملے پر بھی بات کی۔ نتن یاہو نے ملک میں رہنے والے ہندوستانی شہریوں کی حفاظت کی یقین دہانی کرائی۔ دونوں لیڈروں نے لگاتار رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا۔ حیدرآباد کی ایک 19 سالہ ہونہار طالبہ سیادہ نور الزین کو اقوام متحدہ کے ملحقہ ادارہ گرل اپ کی جانب سے چیمپئنز آف چینج ایوارڈ پیش کیا گیا۔ انہیں نوجوانوں میں دماغی صحت کے تعلق سے ان کی بیداری کی کوششوں کے اعتراف میں 8 اکتوبر کو نئی دہلی کی ایک 5 اسٹار ہوٹل تاج ویونتا میں منعقدہ تقریب میں یہ ایوارڈ پیش کیا گیا۔ اس تقریب میں اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر برائے ہند شوبنی شارپ اور ممتاز اداکارہ دیا مرزا نے انہیں یہ ایوارڈ پیش کیا۔ اس موقع پر کنٹری ڈائریکٹر گرل اپ انڈیا ادیتی اروڑا اور UNFPA کی ہندوستان سے متعلق نمائندہ اینٹریا ونجنار اور گرل اپ USA کی کنٹری ڈائریکٹر کرسٹلی جانسن بھی موجود تھی۔ یونیورس ہرناز کور سندھو نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود و دماغی صحت کے شعبے میں کوششوں کے لیے سیدہ نور الزین کی ستائش کی۔ نور الزین یونیسیف کی نمائندہ اور یوتھ کے بول کی پالیسی کی کارکن ہیں جو کئی اہم مسائل پر بیداری پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں G20 سے متعلق ویزاگ میں منعقدہ ایک تقریب میں بھی شرکت کی تھی اور بین الاقوامی شرکاء اور کئی ممالک کے وزراء کے سامنے خیالات پیش کیے تھے۔ مملکت میں ملازم پیشہ میاں بیوی یا بڑی فیملی رکھنے والے غیر مقیم باشندوں کو گھریلو ملازمین درکار ہوتے ہیں اور ان کی ترجیح اپنی ملک کے رہنے والوں کی ہی ہوتی ہے۔ گھریلو ملازمین کا ویزا حاصل کرنے سے متعلق وضاحت جاری کرتے ہوئے سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے خصوصی پروگرام مساند نے کہا ہے کہ کسی مقیم غیر ملکی کو اپنے ملک سے گھریلو عملے کو بلوانے کی اجازت نہیں۔ مقیم غیر ملکی اپنے ہم وطن کے لیے گھریلو ویزے کی درخواست نہیں دے سکتا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں مقیم وہی غیر ملکی گھریلو عملہ بلانے کے لیے ویزا جاری کرا سکتا ہے جن کی کم از کم تنخواہ 10,000 ریال ہو۔ پہلی مرتبہ گھریلو کارکن کے ویزے کے لیے 1 لاکھ ریال بینک زر ضمانت جمع کرا کے مالی استعداد ثابت کرانا ضروری ہے۔ گھریلو کارکن کے دوسرے ویزے کے لیے کم از کم تنخواہ 20,000 ریال اور بینک سے 2 لاکھ ریال زر ضمانت جمع کرانا شرائط میں شامل ہے۔ چیئرمین اقلیتی کمیشن طارق انصاری نے ریاستی ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کو ایک مکتوب تحریر کیا کہ نلگنڈا کی ساکن عرشیہ انجم دختر اشرف اللہ خان کی مشتبہ موت کے معاملے میں تحقیقات کے لیے پولیس عہدیداروں کی ایک سینئر ٹیم کو ہماچل پردیش بھیجیں تاکہ اس معاملے کی تحقیقات اور تفصیلی رپورٹ پیش کریں۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس نے DGP آفس کے عہدیدار S ونود کمار، ایڈیشنل SP ویمن سیفٹی ونگ کو کمیشن کے دفتر سے رجوع ہونے پر انہیں کیس کا ریکارڈ پیش کیا گیا تاکہ ٹیم اس معاملے کی جانچ کر سکے۔ چیئرمین ریاستی اقلیتی کمیشن طارق انصاری نے تحقیقات کے سیم کو مقرر کرنے پر ریاستی DGP سے شکریہ ادا کیا اور اس معاملے کی منصفانہ تحقیقات کرنے اور رپورٹ پیش کرنے کا مشورہ دیا۔
سعودی عرب کا کنگ فیصل اسپیشلسٹ اسپتال کا شمار عالمی معیار کے اسپتالوں میں ہوتا ہے۔ ایک تازہ اطلاع کے مطابق کنگ فیصل اسپیشلسٹ اسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر نے عملے اور وزٹرز کی مدد کے لیے پہلے روبوٹ نور-آن-1 کو متعارف کروایا ہے۔ خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق سعودی صحت کے ادارے ٹیکنالوجی کے معیاری استعمال کی پالیسی پر گامزن ہے۔ صحت کی خدمات کے لیے روبوٹ کا تعینات کیا جانا اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ یہ روبوٹ اسپتال کے ہیلتھ کیئر انفارمیشن ٹیکنالوجی افیئرز ونگ میں تعینات ہے، جو انگریزی اور عربی دونوں زبانوں میں تکنیکی معاونت کے سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ روبوٹ مصنوعی ذہانت کے جدید ترین سسٹم سے آراستہ ہے۔ یہ تکنیکی معاونت سے متعلق سوالات کے جواب درست اور مؤثر انداز میں دیتا ہے۔ روبوٹ اسپتال کے عملے کی شناخت ان کے چہروں کے ذریعے کرنے، اسپتال اور سینٹر آنے والوں کے ساتھ بات چیت کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ کنگ فیصل اسپیشلسٹ اسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر میں ہیلتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی افیئرز کے انچارج نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے صحت کی خدمات میں اضافہ ہوگا اور عملے کو نئے ملازم روبوٹ کی کارکردگی سے اپنی بنیادی ذمہ داریوں پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد ملے گی۔ کنگ فیصل اسپیشلسٹ اسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر خصوصی صحت نگہداشت کے شعبے میں دنیا کے بہترین اسپتالوں میں سے ایک ہے۔ حال ہی میں اسے برانڈ فائنانس نے مشرق وسطی و افریقہ میں پہلے نمبر پر اور 2023 کے دوران دنیا کے 20 بہترین اسپتالوں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ حیدرآباد میں ایک نوجوان کی جانوروں کی طرح پٹائی کی گئی۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک نوجوان سڑک پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ منت و سماجت کر رہا ہے۔ باوجود اس کے نوجوان اس پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نوجوان پر بڑی لکڑی سے حملہ کرنے والا نوجوان گروپ نے اسمبلی کا حامی ہے۔ حملہ کیوں کیا گیا، حملے کی وجوہات کیا ہے، اس کا فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا۔ زخمی کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جوبلی ہلز کے BRS MLA گوپی ناتھ کے حامی بھاسکر، جو اس وقت ان کے PA کے طور پر کام کر رہے ہیں، انہوں نے اس نوجوان پر حملہ کیا۔ معلوم ہوا ہے کہ اس سلسلے میں متعلقہ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان کی پٹھان کے بعد جوان بھی دھوم مچا رہی ہے۔ شاہ رخ خان کی فلم جوان 7 ستمبر کو ریلیز ہونے کے بعد سے ریکارڈ توڑ بزنس کر رہی ہے۔ فلم نے ملک اور بیرون ملک دھوم مچا رکھی ہے۔ جوان نے جہاں مقامی مارکیٹ میں 620 کروڑ روپے سے زائد کا بزنس کر کے تاریخ رقم کی ہے، وہیں عالمی سطح پر اس فلم نے 1100 کروڑ روپے سے زیادہ کمانے والی پہلی ہندوستانی فلم ہونے کا ریکارڈ بھی قائم کیا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ کو پاکستانی کرکٹر محمد رضوان نے کرکٹ میں لایا۔ منگل کو سری لنکا کے خلاف میچ میں سنچری بنانے والے محمد رضوان نے ٹویٹر پر کہا کہ وہ پاکستانی ٹیم کی جیت کو غزہ کے شہریوں کے نام کر رہے ہیں۔ رضوان نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ پاکستانی ٹیم کی جیت کا حصہ بننے پر خوشی ہے۔ اس فتح کو غزہ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو وقف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حیدرآباد کے لوگوں کی طرف سے ہمیں دکھائی جانے والی محبت اور مہمان نوازی کے لیے انہوں نے حیدرآبادیوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ شادیوں کی خاطر پولنگ کی تاریخ تبدیل کر دی گئی۔ جی ہاں، مرکزی الیکشن کمیشن کی جانب سے راجستھان اسمبلی انتخابات کی تواریخ میں تبدیلی کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پولنگ 23 نومبر کے بجائے 25 نومبر کو ہوگی۔ قبل ازیں اعلان کردہ شیڈول کے مطابق 23 نومبر کو انتخابات ہونے والے تھے، تاہم اس دن ریاست بھر میں بہت زیادہ شادیاں ہونے والی ہیں۔ اسی کے پیش نظر تمام پارٹیوں نے الیکشن کمیشن کو مکتوب روانہ کیا تھا، جس کی وجہ سے تقریباً 25 لاکھ افراد کے پولنگ سے دور رہنے کا خدشہ تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے راجستھان اسمبلی انتخابات کی پولنگ کی تاریخ کو تبدیل کرتے ہوئے نیا شیڈول جاری کیا ہے، جبکہ ووٹوں کی گنتی 3 دسمبر کو ہی ہوگی۔ خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ریئل ویوز۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔